ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے اور اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ اللہ پاک نے ہم پر احسان کیا ہے کہ آپ جیسے کریم رسول ہمیں مل گئے ہیں۔ میرے آقا صاحب تو سامنے فرمایا کہ تم یہی باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم یہی باتیں کر رہے تھے۔ 3 بار حضور نے پوچھا۔ میرے آقا صاحب تو سامنے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے حجرے میں جبریل امین آئے ہیں، نوریوں کا سردار، روح الامین، ملائکہ کا سردار جبریل آئے ہیں، رب کا سلام بھی لائے ہیں، ساتھ ایک پیغام بھی لائے ہیں۔ رب کا سلام بھی لائے ہیں، ساتھ ایک پیغام بھی لائے ہیں۔ پیغام یہ لائے ہیں کہ آپ کا رب اس وقت آپ کے ان غلاموں پر فخر کر رہا ہے جو مسجد نبوی میں بیٹھے کام کر رہے ہیں۔ وہ مسجد نبوی میں بیٹھے کیا کر رہے تھے؟ خدا کا ذکر بھی کر رہے تھے، ذکر مصطفیٰ بھی کر رہے تھے۔ پتا چلا کہ جب اہل ایمان رب کا ذکر بھی کریں، اس کے محبوب کا ذکر بھی کریں، وہ صرف ملائکہ کی رشگاہی نہیں بنتے بلکہ عرش والا بھی ان پر فخر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ دیکھو دیکھو میرے بندے میرا نام بھی لے رہے ہیں، میرے حبیب کا نام بھی لے رہے ہیں۔ اور ویسے بھی دیکھ رضوان ٹاؤن والوں، پیار والے کا ذکر کرو تو پیار والا راضی ہوتا ہے۔ ضابطہ ہے دنیا کا، پیار والے کا ذکر کرو پیار والا راضی ہوتا ہے۔ بیٹے کی تعریف کرو باپ کے سامنے، باپ راضی ہوتا ہے۔ شاگرد کی تعریف کرو استاد کے سامنے، استاد راضی ہوتا ہے۔ مرید کی تعریف کرو پیر کے سامنے، پیر راضی ہوتا ہے۔ پھول کی تعریف کرو باغ کے مالی کے سامنے، مالی راضی ہوتا ہے۔ بلڈنگ عمارت کی تعریف کرو بنانے والے مستری کے سامنے، مستری راضی ہوتا ہے۔ لیلا کی تعریف کرو مجنو کے سامنے، مجنو راضی ہوتا ہے۔ رضوان ٹاؤن والو یہاں بیٹھ کر مدینے والے کی تعریف کرو خدا عرش مولا پر۔ مدینے والے کی تعریف کرو خدا عرش مولا پر راضی ہوتا ہے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ کی بندگی، رب تعالیٰ کا حکم مان لینا، رب تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنی گردن کو جھکا لینا، یہ رب تعالیٰ کو محبوب ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے آیت مبارکہ پڑھی، ایسے اس کی 2 وجہ ہے۔ ایک تو ان قریب ماہ رمضان آ رہا ہے، اور دوسرا یہ علاقہ ہے دودھ والوں کا، دودھ بیچنے والوں کا یہ اکثر علاقہ ہے۔ تو رب تعالیٰ کی بندگی جو ہے نا، جہاں پر کوئی نہ دیکھے وہاں پر وہ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے۔ 2 موقع، روزہ کسی دوست سے بندہ چھپ کر کھا سکتا ہے، گھر والوں سے چھپ کر کھا سکتا ہے، نہانے کے لیے وضو کرنے کے لیے ٹوٹیوں پر بیٹھے چلو پانی کا بھرے، اب کیا پتا کہ اندر ہے یا باہر۔ دنیا کی ہر جگہ پر چھوٹے چھوٹے کیمرے نصب ہو سکتے ہیں، ٹوٹیوں پر، کمروں میں، وزاروں میں، لیکن بندے کا منہ ایسا ہے اس میں کوئی کیمرہ نہیں ہے، اس منہ کے اندر کوئی کیمرہ نہیں ہے۔ جو یہاں بھی سمجھے کہ مجھے دیکھنے والا دیکھ رہا ہے وہ بندگی کے رنگ میں آ جائے۔ سبحان اللہ، اللہ، منہ کے اندر کوئی کیمرہ نہیں ہے، جسم کے بغیر کسی جگہ پر کیمرے لگے ہوں کوئی پتہ نہیں، لیکن روزہ رکھنے والا جب روزہ رکھ لیتا ہے وہ بندگی کے رنگ میں آ جاتا ہے۔ کیوں؟
یا روزہ رکھنے والے کو پتا ہے یا جس کے لیے روزہ رکھا جا رہا ہے اس کو پتا ہے. تیسری کسی بندے کو پتا چل ہی نہیں سکتا. کوئی فیصلہ کسی کے منہ سے دیکھ کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کے ہونٹ ایسے خشک ہیں، اس کا ہے روزہ، اس کے تر ہیں. نہیں. روزے کا فیصلہ کسی کی آنکھوں سے دیکھ کر، کسی کے ہونٹوں سے دیکھ کر، کسی کے انداز چلنے پھرنے سے دیکھ کر یہ بڑا تیز چل رہا ہے اس کا روزہ نہیں. روزے کا فیصلہ یا جو رکھ رہا ہے اس کو پتا ہے یا جس کے لیے رکھا جا رہا ہے اس کو پتا ہے. اور دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو پانی ایک پتلے کپڑے کے قریب درمیان میں فاصلہ ہو اور پانی جا کر کہے کہ میں نے واپس جانا ہے یا سوائے بندگی کے رنگ کے اور کچھ بھی نہیں. کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. صبح سے لے کر شام تک کوئی کسی کو منہ کے اندر پانی اندر گزار لے، کسی کو تانا بھی نہیں دے سکتا. لیکن جو بندہ کہتا ہے نہیں میں نے رب کا حکم پورا کرنا ہے. انگریز افسر بندرگاہ کے اوپر ایک دفعہ بیٹھا تھا. بہت سارے نوکر کام کر رہے تھے، کام کرنے والے، لیکن اس کو پتا نہیں تھا انگریز کو معاملہ کیا ہے. سارے سامان اٹھانے والے، جہاز پر سامان آیا تھا، بحری جہاز پر سامان اٹھانے والے اٹھاتے تھے سامان اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پانی پیتے تھے. لیکن ایک بندے کو انگریز غور سے دیکھ رہا تھا کہ پسینے سے شرابور ہے لیکن اس نے پانی نہیں پیا. اس نے بلا کر اپنے کیبن میں لے گیا، چھوٹا کمرہ جو ہوتا ہے کیبن. اب کیبن میں جا کر کہتا ہے کہ پانی پی لے، بڑی گرمی ہے. تو اس نے آگے سے سر ہلایا کہ میں نے پانی نہیں پینا. انگریز نے نام پوچھا تو نام کے ساتھ محمد تھا. انگریز سمجھا کہ یہ مسلمان ہے تو ہو سکتا ہے مسلمانوں کا کوئی ضابطہ ہو، کوئی رول ہو کہ اگر کوئی بندہ پانی پیے، اگر رمضان میں سختی کرتے ہیں. تو انگریز نے اپنے کیبن کے اندر سے کنڈی لگا دی اور انگریزی میں کہتا ہے کہ اب تجھے یہاں پر کوئی نہیں دیکھے گا، اب تجھے یہاں پر کوئی نہیں دیکھے گا اور میں کسی کو بتاؤں گا نہیں، تو پانی پینا چاہے تو پی لے. مسلمان نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں جواب دیا کہ اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا مالک مجھے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. انگریز سمجھ گیا کہ یہ معاملہ صرف لوگوں سے چھپنے کا نہیں ہے، معاملہ کچھ اور بھی ہے. اور ہم اہل ایمان اسی کو کہتے ہیں بندگی، سبحان اللہ. اسی کو کہتے ہیں عبادت کا رنگ، اسی کو کہتے ہیں کہ خالق و مالک کو ہر وقت موجود پانا. اور حضرت باج یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے دور کا واقعہ ہے کہ حضرت باج یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا دربار شریف لگا ہوا ہے. ایک خادم آیا اور ادھر آ کر رہنے لگا مستقل. چند دنوں میں بہت قریب ہو گیا. باقی خدام کو تھوڑا سا ملال ہوا کہ بہت بعد میں آ کر قریب ہو گیا ہے. تو حضرت باجد بسطامی رحمت اللہ علیہ نے واض و نصیحت سے مسئلہ حل نہیں کیا. آپ نے ایک صبح نماز فجر ادا کی اور تمام خدام جو مستقل خانقاہ شریف میں دربار شریف رہتے تھے سب کو ایک ایک زندہ مرغی اور ایک ایک چھری پکڑا دی. فرمایا کہ سارے چلے جاؤ، ایک شرط ہے، ذبح کر کے لانی ہے لیکن ذبح وہاں کرنی جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو. ذبح وہاں کرنی ہے جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو. خانقاہ شریف کے سارے سنگی، سارے مرید ارد گرد نکل گئے. کوئی تھوڑی دیر آ گیا، کوئی اس سے تھوڑی دیر بعد، کوئی ظہر تک، کوئی عصر تک. مختصر کہ ہر ایک نے ذبح کی ہوئی مرغی خوشی خوشی سے پکڑی ہوئی حضور کے پاس آ کر ساری داستان سنائی
کہ میں ادھر سے گیا وہاں جھاڑیاں تھیں اس میں چھپا, وہاں پہاڑ تھا چھپا, اور میں آپ کے سامنے مرغی ذبح کر دی. آپ ہر ایک کی بات سنتے گئے. شام ہو گئی. جس کے بارے میں تھوڑا سا ملال تھا کہ آیا بعد میں ہے لیکن زیادہ قرب ہو گیا ہے, وہ نہیں آیا. جب تھوڑا تھوڑا اندھیرا چھا گیا وہ خادم آیا, لیکن حیرانگی کی انتہا کہ زندہ مرغی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے. خدام کو تو اور موقع مل گیا. انہوں نے کہا کہ جناب نے جس کو زیادہ قریب کیا تھا وہ تو اتنا بے وقوف ہے کہ شام تک اس کو کوئی جگہ نہیں ملی. آپ نے فرمایا پہلے اس کی بھی سن لو, پہلے اس کی بھی سن لو. آپ نے فرمایا ہاں بھائی, جو حکم تھا پورا نہیں کیا. اس نے کہنا جناب حکم تو پورا کر دیتا, لیکن جناب کا حکم تھا مرغی وہاں ذبح کرنی ہے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. میں جہاں بھی گیا ہوں رب ذوالجلال دیکھ رہا تھا. اللہ مرشد جیوے, مرشد جیوے. جہاں کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو وہاں رب ذوالجلال دیکھ رہا ہے. تو حضور حضرت باج یزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے تمام کی طرف دیکھ کر فرمایا دیکھو یہی وہ بات ہے کہ جو میں چاہتا ہوں کہ میرے ہر خادم کے دل میں آ جائے, کہ جہاں کوئی بھی نہیں دیکھتا وہاں رب ذوالجلال دیکھ رہا ہوتا ہے. اور یہی بندگی کا رنگ ہے, یہی روزے میں سبق ملتا ہے. اور اسی طرح سے دودھ والا واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ رات کے وقت لباس ذرا بدل کر گلیوں میں گھومتے پھرتے تھے کہ شاید کسی کو کوئی تکلیف ہو, کوئی کسی کی حاجت ہو, میں اس کی پوری کر دوں. ایک دفعہ ایک جگہ سے گزرتے جا رہے ہیں مدینہ طیبہ کی گلی سے, تو ایک بوڑھی والدہ اور بچی کی گفتگو کی آواز آئی. آپ رک گئے, سنا تو بوڑھی ماں کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا لے تھوڑا سا. آگے سے بچی کی آواز آئی کہ اماں جان امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اعلان کیا تھا کہ ملاوٹ نہیں کرنی, دودھ کے اندر پانی نہیں ملانا. ماں کہتی ہے کہ بیٹا امیر المومنین تو اپنے گھر میں سو رہے ہیں, وہ کون سا دیکھ رہے ہیں. بیٹی کہتی ہے کہ اماں جی امیر المومنین عمر فاروق تو سو رہے ہوں گے لیکن ان کا اور میرا رب تو دیکھ رہا ہے. ان کا اور میرا رب تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جس نوجوان بیٹی کے تقوی کا یہ عالم ہے کہ والدہ کو آگے سے جواب دے رہی ہے کہ کوئی بھی نہ دیکھنے والا ہو لیکن رب ذوالجلال دیکھ رہا ہے. یہی بندگی کا رنگ ہے, یہی بندگی کا رنگ ہے. اور اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہیں ماشاء نواز راڑا صاحب, میرے حضور کے بلعالم حضور بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ کے پاس یہ آئے مرید ہونے کے لیے. آپ نے فرمایا مرید بعد میں, لیکن آپ کے چند شرطیں پہلے, کیونکہ ایسے ان کی بھینسیں تھیں دودھ والی اور اب ہیں ماشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد, پہلے 10-20 ہوتی تھی. آپ نے فرمایا بیعت بعد میں کرنا ہے, پہلے وعدہ کرو دودھ میں پانی نہیں ملانا. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ جناب اگر ان پانی نہ پائیے تو خرچے پورے نہیں ہوتے. آپ نے فرمایا خرچے بھی پورے ہو جائیں گے, منافع بھی ہو جائیں گے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا خرچے بھی پورے ہو جائیں گے, منافع بھی, اور ریٹ بھی فرمایا تیری مرضی دا. اس وقت کتنا سی لاڑا سب ریٹ اس وقت دودھ دا 10-12 روپے, 10-12 روپے کلو اس وقت دودھ دا ریٹ. تے بابا جی دے حکم تو بعد کی ریٹ ہو گیا تھوڑے دودھ دا 16 روپے نہ دے ریٹ ہو گیا.
माशाअल्लाह। नारा तकबीर, दोनों हाथों को बुलंद करके नारा तकबीर, अल्लाह नारा रिसालत, या रसूल नारा तहकीक, हक जारी जीवे जीवे मुर्शिद जीवे 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 लाड़ा साहब कहते कि उस वक्त दुध का रेट 12 रुपए पूरी उत्ते कलोनी में चलता है। आपने फरमाया दुध विच पानी नहीं पाना। इन्हें आख्या हुजूर दुध पानी ना पासा ते खर्चे। आपने फरमाया कि कितना रेट होवे ते थानू वारा खांदे। इन्हें आख्या 16 रुपए ते दुध लैके जांदे पैन। रजाबाद वाले बाजार में पलवान सर मुलाकात हुई। उन्हें पहले दिन ही दुध चेक किया, रेट भी बाबा जी वाला लाजता उन्हें ते उन्हें आख्या थानू दुध लैके शहर आवन दी लोड़ नहीं, मैं आप लै। अल्लाह सुभान अल्लाह। वो मोटरसाइकिल वाली खेचल भी खत्म हो गई ते दुध का रेट भी 12 रुपए तो 16 पड़ गया। मुर्शिद करीम का हुक्म, मुर्शिद करीम का हुक्म मानने पर, ये मैं आपको बता रहा हूं कि बंदगी का रंग, क्योंकि अभी फजर की अजानें नहीं होती, सारे गवाले दूध निकलना शुरू कर देते हैं। वहां ना कोई अफसर देखने वाला, ना कोई वो आदमी देखने वाला जिसने दूध खरीदना है। वहां भी जो पानी नहीं डालता, यही समझे कि बंदगी का रंग है, बंदगी का रंग है। और पूरे जिंदगी के मामलात के अंदर अल्लाह करे हर दुर्वेश, हर संगी, हर राहे जो है तरीकत के साथी के दिल में यही कलाम उतर जाए कि मुझे और कोई दुनिया का फर्क देखे ना देखे, मेरा रब्बे जुल जलाल देख रहा है। जिस वक्त ये कैफियत आ गई तो फिर अगली मंजिलें तरीकत की आसान होती जाएंगी, अगली मंजिलें आसान होती जाएंगी। और आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, आका अलैहिस्सलाम का इश्क, आका अलैहिस्सलाम के हुक्मों को दिलो जान से कबूल करना, यही हकीकत में ईमान है। और इंशाल्लाह माह रमजान शरीफ आ रहा है। आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक सुनिए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन सामा रमदानन ईमानन व एहतसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। फरमाया जिसने हालते ईमान में रब को राजी रखने के लिए रोजे रख लिए, फरमाया साबका सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। और एक जगह पर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने बगैर उज़र के, क्योंकि अल्लाह पाक मजबूरी वाले को इजाजत देता है, बीमार, लाचार और उसके बाद और मुसाफिर शरीफ रोजा छोड़ने की, लेकिन साथ हुक्म है फ़इद्दत मिन अय्यामिन उखर, मरीज सेहत याबी के बाद जितने रोजे छोड़े हैं उतने बाद में रखे। मुसाफिर रमजान शरीफ का महीना जो खत्म होने के बाद सफर की मजबूरी की वजह से जितने रोजे उसने छोड़े रखे बाद में। लेकिन जिसने बगैर उज़र के रमजान शरीफ का एक रोजा भी तर्क किया, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कफारे के तौर पर पूरी जिंदगी के रोजे भी रखता रहे, रमजान के रोजे का कफारा अदा नहीं कर सकता। और आका अलैहिस्सलाम के सहाबी का वाकया सुनिए। कुछ ऐसे दीवाने भी होते हैं कि जो अपने बड़ों के सामने और अपने शेख के सामने जो दिल में आता कह लेते। आका अलैहिस्सलाम के सहाबा में भी अबू बकर और उमर वो थे जो हाथ बांधकर खड़े होते थे। और कुछ दीवाने ऐसे भी आते थे कि जो दिल में आता वो कह लेते थे। आका अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं। आका अलैहिस्सलाम अब आपके पास एक आया, दीवान आया, सहाबी अगर कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत दूर से आया हूं, मुझे इस्लाम के अहकाम बताएं। हुजूर ने फरमाया कि तेरे ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज है, अगर तू नफल भी अदा करे तो तेरे लिए बेहतर है। कहता है या रसूलल्लाह जो फर्ज है इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन नफल मैंने नहीं पढ़नी। हुजूर के सामने कहता है।
میرے آقا مسکرا پڑے. اس کے بعد کہتا ہے اور حکم. آپ نے فرمایا رمضان کے روزے فرض ہیں, اگر تو اور دنوں میں نفلی روزے رکھ تو اچھی بات ہے, اجر و ثواب ہے. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فرض روزہ ایک بھی نہیں چھوڑوں گا, نفل ایک بھی نہیں رکھوں گا, نفل ایک بھی نہیں رکھوں گا. میرے آقا سے مسکرا پڑے. اس کے بعد آقا نے فرمایا کہ اگر تو مال والا ہو جائے, صاحب ثروت ہو جائے, صاحب حیثیت ہو جائے تو زکوٰۃ فرض ہے, سال بعد زکوٰۃ فرض ہے, لیکن اگر سال کے درمیان نفلی جو خیرات بھی کرتا رہے تو اجر و ثواب ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ اگر زکوٰۃ فرض بنتی ہوئی ضرور دوں گا, نفلی میں نے کوئی خیرات نہیں کرنا. میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تو صاحب حیثیت ہو جائے, زندگی میں ایک حج فرض ہے, لیکن اگر تو بار بار حج کرے نیکی ہے تیرے لیے. کہتا ہے یا رسول اللہ اگر حج میرے اوپر فرض ہو گیا ضرور کروں گا, نفلی میں نے ایک بھی نہیں کرنا. حضور اس کی باتوں پر مسکرا پڑے. جب دربار رسالت سے اجازت لے کر جا رہا تھا, صحابہ کہتے ہیں کہ اس کی ابھی کمر نظر آ رہی تھی, پشت اس کی ابھی. حضور نے کہا من سر ان ینظر رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا. حضور نے فرمایا جس نے کوئی زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا اس کو دیکھنا. اللہ سبحان اللہ. حضور نے فرمایا جس نے زمین پر چلتا پھرتا کوئی جنتی دیکھنا ہو وہ جو جا رہا ہے اس کو دیکھ لیا جائے. یہ کیونکہ اس کے صدق تھا اندر کا. اس نے کہا یا رسول اللہ فرض کا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کو چھوڑتا نہیں, نفل میں نے نہیں پڑھنا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں انہوں نے یہ بات کر کے امت کو بھی بتا دیا کہ جو سرکار کے ان حکموں کو لے کر ہی چل پڑے گا اللہ پاک دین و دنیا اس کا آسان فرما دیں گے. تو انشاءاللہ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے, اس کا استقبال بھی کریں خشوع سے, اور اس کی جو برکات ہیں ان کو بھی حاصل کریں, کیونکہ 11 مہینے صرف حکم ہے کہ حلال کھاؤ, جس وقت مرضی کھاؤ, حلال کھاؤ جس وقت مرضی کھاؤ, اذان فجر سے پہلے کھاؤ, اس کے بعد کھاؤ, دوپہر کو کھاؤ, 9 بجے 10 بجے, ظہر سے پہلے ظہر کے بعد, بس حلال کھاؤ. 11 مہینے اس طرح. ایک مہینہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کھاؤ بھی حلال, اور جس طرح میں کہوں ان وقت میں کھاؤ, جو وقت میرا بتایا ہوا اس وقت کھاؤ. کہ اذان فجر شروع ہونے سے پہلے کھا سکتے ہو, بے شک پوری رات کھاتے رہو, اور ادھر سورج غروب ہو جائے تو پھر اس کے بعد کھا سکتے ہو. اور حقیقت کے اندر یہ ایک انسان کا امتحان بھی ہے, آزمائش بھی ہے, رب کا پیار بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانی صحت کے لیے بہترین شیڈول بھی ہے. بہت سارے انگریز ڈاکٹروں نے, مغربی, انہوں نے اس کا فیصلہ کیا, مفکرین نے, انہوں نے کہا کہ اگر سال میں ایک مہینہ چاہے مسلمان ہیں روزے رکھتے ہیں, غیر مسلم ہیں, اور ان کے ہاں تو اس طرح کی چیز ہے نہیں, لیکن کہتے ہیں اگر اس طرح بھوک دی جائے تو جسم میں موذی امراض جو ہیں کینسر وغیرہ یہ چیزیں جسم میں نہیں آ سکتی. گویا کہ اس میں امتحان, آزمائش, رب کا پیار, مغفرت کا بہانہ, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر. میڈیکلی جو سائنسز ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہ اگر سال بعد ایک مہینہ اس طرح گزار لیا جائے تو انسان موذی مرضوں سے بچ سکتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انتظام قبول فرمائے. آخر کے اندر ایک دو بات دوست نے پوچھی ہے کہ ایک تو یہ کہ ایصال ثواب کا, ایصال کا معنی ہے پہنچانا, ثواب. ایصال ثواب کا وجود قرآن پاک کی کوئی آیات پڑھ کر, ذکر و اذکار کر کے,
یا کچھ کھلا کر کسی کو یا پلا کر یا کسی حاجت مند کی حاجت پوری کر کے ان ساری چیزوں کی نیت کی جائے تو جانے والے کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ اب اس کے لیے حدیث پاک سنیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور مبارک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی مٹھی میں کھجوریں لیے ہوئے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ کھجوریں اپنی والدہ ماجدہ کے لیے تقسیم کروں، والدہ ماجدہ میری فوت ہو چکی ہیں، تو کیا ان کھجوروں کا میری ماں کو فائدہ ملے گا؟ کیونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ مرنے والا تو مر گیا، اب قبر میں نہ اس نے کھانا ہے نہ پینا ہے، تو یہ کون سی بات ہوئی کہ کھائے کوئی فائدہ کسی کو ہو، کیونکہ آتا ہے نا عقل میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو اپنی ماں کے لیے یہ کھجوریں تقسیم کرے گا لوگوں میں تو تیری ماں کو قبر میں ضرور فائدہ ملے گا۔ وہ بھی صحابی تھے، ماننے والے تھے، انہوں نے سن کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باغ ہے کھجوروں کا، میں اس سال کا سارا پھل اپنی والدہ کے نام پر تقسیم کرتا ہوں۔ پتا چلا کہ ہم تو ایصال ثواب کے لیے کھجوروں کے فروٹ کے ٹوکریاں یا ٹوکرے رکھتے ہیں، صحابہ نے باغوں کے باغ ایصال ثواب میں تقسیم کر دیے۔ اور ہم ایصال ثواب کے لیے گلاس پانی یا جگ یا بالٹیاں یا ٹپ رکھتے ہیں، صحابہ نے کنویں بنا کر ایصال ثواب کے لیے تقسیم کر دیے۔ حدیث پاک صحیح مسلم میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں صحابی آئے، انہوں نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ، والدہ سے بڑا پیار تھا، والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے کوئی حکم دیں کہ میں کام کروں تو میری والدہ کو فائدہ ہو۔ حضور نے فرمایا اے سعد، فلاں جگہ پر پانی کی بڑی کمی ہے، ایک پانی والا کنواں کھدوا دے، اس کنویں سے جو بھی پانی پیے گا ثواب تیری والدہ کو ملتا رہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والدہ ماجدہ کے نام پر پانی کا کنواں کھدوا دیا مدینہ شریف میں، اور صدیوں تک وہ کنواں رہا، اور لوگوں نے نام اس کا رکھا، انہوں نے آپ نے رکھا بیر ام سعد، سعد کی ماں کا کنواں۔ حالانکہ سعد کی ماں تو پہلے فوت ہو چکی تھی، نہ سعد کی ماں نے پیسے دیے تھے کنواں کھدوا، کام بیٹے نے کیا ہے، لیکن کیونکہ والدہ ماجدہ کے لیے کیا ہے، صحیح مسلم کے حدیث پاک میں ہے کہ مدینے والوں نے اس کنویں کا نام ہی رکھ دیا بیر ام سعد، سعد کی ماں کا کنواں۔ پتا چلا کہ ہم نیت کر کے جو بھی کھلائیں پلائیں اس کا ثواب جانے والے کو ملتا ہے، اور جو ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں تسبیح کرتے ہیں اس کے بارے میں سنیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو فرمایا یاسین کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو، یاسین کو مردوں پر پڑھا کرو۔ دوسری حدیث پاک یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، سفر، ویران جگہ ہے، 2 قبریں ہیں ویرانے میں، سرکار ان قبروں کے پاس رک گئے، رک کر فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ بھی بتائی کہ اس کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اس کو اس وجہ سے۔ سرکار نے اپنے صحابہ کو فرمایا وہ سامنے درخت ہے، اس کی شاخ، سبز شاخ توڑ کر لاؤ۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ گئے اور انہوں نے توڑی سبز شاخ، حضور نے شاخ کے 2 ٹکڑے کیے، اتنے، ایک کے اوپر ایک ٹکڑا سبز شاخ کا، ایک قبر پر ایک ٹکڑا سبز شاخ کا، ایک ٹہنی ادھر لگا دی ایک ادھر، اور ساتھ فرمایا جب تک یہ ٹہنیاں سبز رہیں گی، اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہیں گی، ان کی تسبیح بیان کرنے کی وجہ سے اللہ ان کے عذاب کو گھٹا دے گا۔ اب غور کریں کہ اگر سبز ٹہنی قبر پر تسبیح کرے تو قبر والے کا عذاب ختم ہو جائے، تو جب بیٹا بیٹی جا کر قبر پر پڑے گا کیسے وہاں پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی؟ جب صاحب ایمان بیٹا اور بیٹی وہاں جا کر
قرآن پاک کی آیات ذکر و اذکار قبر کے پاس بیٹھ کر پڑھیں گے تو اللہ پاک کیسے مہربان نہیں ہوں گے. تو اس لیے ایصال ثواب کے بارے میں کوئی بھی اگر کوئی اختلاف رکھتا بھی ہے تو ایسے اس کی ضد ہو سکتی ہے. قرآن و حدیث کے حوالے سے ایصال ثواب کے اندر کوئی بھی شک نہیں ہے، بلکہ ایصال ثواب ابھی میت سامنے پڑی ہوتی ہے، ابھی میت سامنے پڑی ہوتی ہے. جنازہ کیا ہے؟ جنازہ دعا ہے، دعا میں ایصال ثواب ہے. ابھی قبر میں مردہ گیا نہیں، ایصال ثواب تو اس وقت سے شروع ہو گیا ہے. مردہ قبر میں دفن ہوا نہیں، ایصال ثواب تو اس وقت سے شروع ہو گیا ہے. تو جب مردہ دفن ہو جائے پھر تو زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنا چاہیے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.